امارات اور اسرائیل میں سفارتی تعلقات بحال، فلسطین اور ایران کا سخت رد عمل۔ ایران نے ابوظہبی اور تل ابیب تعلقات کو اسٹریٹجک حماقت قرار دے دیا۔ اسرائیل کے ساتھ معاہدہ، ترکی کا متحدہ عرب امارات سے سفارتی تعلقات منقطع کرنے کا عندیہ۔ ترک صدر طیب اردوان کہتے ہیں اسرائیل کے ساتھ معاہدے پر ترکی یو اے ای کے ساتھ سفارتی تعلقات منقطع کر سکتا ہے۔ وزیر خارجہ کو اس حوالے سے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ فلسطین کے خلاف اقدام کو ہضم کرنا بہت مشکل ہے۔ حزب اللہ سربراہ حسن نصر اللہ کہتے ہیں معاہدہ امریکی صدر کو انتخابات میں فائدہ پہنچانے کے لیے کیا گیا۔ ٹرمپ نے معاہدے کا اعلان انتخابات سے پہلے اپنی کامیابی ظاہر کرنے کے لیے کیا۔ ٹرمپ کئی عرب ممالک سے یو اے ای جیسا اقدام اٹھانے کی تمنا رکھتا ہے۔ امریکہ کی عالمی سطح پر بڑی ناکامی، اقوام متحدہ نے ایران پر پابندی کی امریکی قرارداد مسترد کر دی۔ امریکہ میں صدارتی انتخابات میں پوسٹل بیلٹنگ، امریکی پوسٹل سروس نے خبردار کر دیا، کہا 46 ریاستوں میں پوسٹل بیلٹنگ گنتی کے لیے وقت پر نہیں پہنچ سکتی۔ میل کے ذریعے بیلٹنگ ووٹرز کا حق رائے ضائع کر سکتی ہے۔ سابق صدر باراک اوباما پوسٹل بیلٹنگ کے حامی، ڈونلڈ ٹرمپ پر کڑی تنقید، کہا ٹرمپ انتظامیہ میل کے ذریعے ووٹنگ کو روکنا چاہتی ہے۔ میرے پاکستانیوں، آج آپ سب کو میں پاکستان کی 74ویں یوم آزادی کی مبارک دینا چاہتا ہوں۔ بجلی اب مہنگی نہیں سستی ملے گی، وزیر اعظم نے قوم کو خوشخبری سنا دی۔ عمران خان کہتے ہیں آئی پی پی سے معاہدہ ہو گیا، آنے والے دنوں میں صنعتوں اور عوام کو بجلی سستی ملے گی، حالات بہتر ہو رہے ہیں، اتحاد، ایمان اور تنظیم کی مشعل راہ سے ہر چیلنج کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے۔ وفاقی وزیر اسد عمر کا جلد کراچی میں بڑی تبدیلیوں کا عندیہ، کہتے ہیں کراچی پاکستان کا معاشی ہب ہے، شہر کے ساتھ صرف سیاست کی گئی، تمام بنیادی حقوق سے محروم رکھا گیا۔ کراچی میں ملک کی سب سے بڑی بندرگاہ موجود ہے، وفاقی حکومت جلد ہی کراچی والوں کو بڑی خوشخبری دے گی، تبدیلی سے شہر کی تمام محرومیاں دور ہو جائیں گی۔ اس جگہ پہ آئیے کہ جب وہ کام ہونے شروع ہوئے اس وقت جمپ مار کے آ جائیں اور اداروں کا سہارا لیں۔ تو یہی بات ہے نا کہ سوائے مراد علی شاہ، سوائے پاکستان پیپلز پارٹی، سوائے کراچی شہر جو میرا آپ کا شہر ہے، کوئی اور چیز نظر ہی نہیں آتی۔ کراچی سے متعلق ممکنہ وفاقی فیصلے، کہتے ہیں ملک صرف 73 کے متفقہ آئین پر ہی چل سکتا ہے، کسی کے ذہن میں ہوا ہے تو نکال دے۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے کراچی میں پیپلز اسکوائر کا افتتاح کر دیا، کہا عمران خان نے کراچی والوں سے کیے وعدے پورے نہیں کیے۔ کراچی سے خیبر، کشمیر سے گوادر، ہر دل کی آواز، پاکستان زندہ باد۔ پاکستان کا 74واں یوم آزادی ملی جوش و جذبے کے ساتھ منایا گیا۔ یوم آزادی پر پاکستان کے سول ایوارڈ کا اعلان ہو گیا، بہترین خدمات انجام دینے والے ملکی اور غیر ملکی شخصیات کو ایوارڈ ملیں گے۔ ایوارڈ لینے والوں میں صادقین، شاکر علی، ظہور الحق، عابدہ پروین شامل، جمیل جالبی، احمد فراز، بشرا انصاری، طلعت حسین، کرکٹر عبدالقادر، نعیم بخاری، مولانا طارق جمیل کا بھی نام۔ یوم آزادی پر وزارت خارجہ کے لیے بڑا اعزاز، بیجنگ میں تعینات 2 افسران تمغہ امتیاز کے لیے نامزد۔ یوم آزادی پر دنیا بھر میں پاکستانیوں کا جشن، بھارت، سعودی عرب، ملائیشیا، آسٹریلیا، امریکہ، یورپی ممالک میں پرچم کشائی کی تقاریب، روسی صدر، سعودی سفیر کی جشن آزادی کی مبارکباد، چینی سفارت خانے نے کہا یقین ہے دوستی اسی طرح چمکتی رہے گی۔ ایران نے یوم آزادی پر مختصر دستاویزی فلم جاری کر دی۔ متحدہ عرب امارات کی بلند و بالا عمارتوں پر پاکستانی پرچموں کی بہار، دبئی میں برج الخلیفہ سبز ہلالی پرچم کے رنگوں میں نہا گیا۔ اور پاکستان اور انگلینڈ کی ٹیموں کو سخت موسم کا سامنا، ٹیسٹ سیریز کا دوسرا میچ
بار بار خراب موسم سے متاثر دوسرے روز بھی تقریباً ایک سیشن کا کھیل ہو سکا۔ پاکستان نے 9 وکٹوں کے نقصان پر 223 رنز بنا لیے۔ عابد علی نے 60 اوور، بابر اعظم نے 47 رن سکور کیے۔ محمد رضوان 60 رنز بنا کر ناک آؤٹ۔ میں آزادی کی مبارک دینا چاہتا ہوں۔ یہ پاکستان میں ہمیشہ کہتا ہوں ایک عظیم خواب کا نام تھا، اور وہ خواب تھی ہمارے فاؤنڈنگ فادرز قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ اقبال کی، اور وہ خواب یہ تھی کہ ہم نے پاکستان کو ایک اسلامی فلاحی ریاست بنانا تھا، اور دوسری طرف اس ریاست کے اندر قانون کی بالادستی قائم کرنی تھی، جدھر سب انسانوں کے حقوق ہونے تھے، چاہے ان کا کوئی رنگ ہو یا جو بھی ان کا مذہب ہو، لیکن سب انسان برابر اور حقوق ان کے ریاست نے گارنٹی کرنے تھے۔ تو یہ ایک بہت بڑی خواب ہے، اور اس سفر کے اوپر ہم نکلے ہوئے ہیں، اور مجھے کوئی شک نہیں کہ انشاءاللہ اس منزل تک ہم پہنچ جائیں گے، لیکن اس میں ہم سب مل کے ایک جدوجہد کریں گے تو پہنچیں گے۔ دوسری میں آج آپ کو مبارکی دینا چاہتا ہوں، جس طرح ساری قوم نے مل کے کرونا وائرس کا مقابلہ کیا، شاید ہی کسی قوم نے اس کامیابی سے بیلنس کیا، اس کرونا وائرس کی جدوجہد میں شاید ہی کسی نے اس طرح بیلنس کیا جو ہمارے ملک پاکستان نے کیا۔ شروع میں ہمیں خوف تھا کہ ایک طرف کرونا سے لوگ مریں گے، دوسری طرف ہمیں خوف تھا کہ جو لاک ڈاؤن لگانے سے پوری معیشت ختم ہو گئی، بند ہو گئی، اس کی وجہ سے بھوک سے لوگ مریں گے۔ تو جو ہم نے فیصلے کیے، آج ہمیں اللہ کا خاص شکر ادا کرنا چاہیے کہ کرونا کے کیسز بھی نیچے آ گئے ہیں اور ہماری معیشت بھی اوپر جانا شروع ہو گئی ہے۔ اس میں پھر سے میں کہتا ہوں کہ کوشش انسان کرتا ہے، لیکن کامیابی اللہ دیتا ہے۔ یہ نہیں کہ ہم جنگ جیت چکے ہیں، ابھی بھی چیلنجز سامنے ہیں۔ ہم نے اگر احتیاط نہ کی، اور سب سے بڑی احتیاط ہے کہ ہم جب بھی لوگوں کے سامنے جدھر پبلک میں جائیں اپنے فیس ماسک پہنیں، جو ہمارے ملک پاکستان نے کیا۔ شروع میں ہمیں خوف تھا کہ ایک طرف کرونا سے لوگ مریں گے، دوسری طرف ہمیں خوف تھا کہ جو لاک ڈاؤن لگانے سے پوری معیشت ختم ہو گئی، بند ہو گئی، اس کی وجہ سے بھوک سے لوگ مریں گے۔ تو جو ہم نے فیصلے کیے، آج ہمیں اللہ کا خاص شکر ادا کرنا چاہیے کہ کرونا کے کیسز بھی نیچے آ گئے ہیں اور ہماری معیشت بھی اوپر جانا شروع ہو گئی ہے۔ اس میں پھر سے میں کہتا ہوں کہ کوشش انسان کرتا ہے، لیکن کامیابی اللہ دیتا ہے۔ یہ نہیں کہ ہم جنگ جیت چکے ہیں، ابھی بھی چیلنجز سامنے ہیں۔ ہم نے اگر احتیاط نہ کی، اور سب سے بڑی احتیاط ہے کہ ہم جب بھی لوگوں کے سامنے جدھر پبلک میں جائیں اپنے فیس ماسک پہنیں،